حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارہ بن عرس نجاریہ انصاریہ کی پیدائش مدینہ منورہ میں 29 ہجری میں ہوئی۔ ان کے دادا سعد بن زرارہ صحابی ہیں اور مشہور صحابی اور انصاری کے سرداروں میں سے ایک اسد بن زرارہ کے بھائی ہیں۔ حضرت عمرہ کی والدہ سلمہ بنت حکیم بن ہاشم بن قوالہ ہیں۔ حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن اور ان کی بہنوں کی پرورش و تربیت حضرت ام المومنین عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے زیر سایہ ہوئی۔ آپ نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث کی سماعت کی اور انہی سے فقہ کا علم بھی حاصل کیا۔ یحییٰ بن معین اور عجلی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ثقہ یعنی قابل اعتماد عالمہ قرار دیا۔ علی بن مدنی فرماتے ہیں حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے علم حاصل کرنے والے ثقہ اور ثابت قدم لوگوں میں سے ایک ہیں۔ حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن جلیل القدر محدثہ، فقیہہ، عالمہ اور علم حدیث میں سند کا درجہ رکھتی تھیں۔ ان کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت یافتہ تھیں۔ امام ظاہری کا بیان ہے کہ قاسم بن محمد نے مجھ سے کہا، او لڑکے، میں تمہیں طلب علم کا بڑا خواہش مند دیکھ رہا ہوں، کیا میں تمہیں خزانہ علم کا پتہ نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ فرمایا، تم عمرہ بنت عبد الرحمن کی شاگردی اختیار کر لو، کیونکہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں پلی بڑھی ہیں۔ حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن کا نکاح عبد الرحمن بن عبداللہ بن حارثہ بن نعمان نجاری انصاری سے ہوا تھا۔ ان کی اولاد میں ایک لڑکے جن کا نام ابو الرجال محمد بن عبد الرحمن انصاری، جو حدیث کے قابل اعتماد راوی ہیں۔ آپ کی شخصیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایات کی طالبین حدیث کے لیے مرکز بن گئی تھیں۔ جب اموی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے حدیث کی جمع و تدوین کا ارادہ کیا تو حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن کے بھتیجے ابو بکر بن حازم، جو اس وقت مدینہ منورہ کے قاضی تھے، انہیں حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سنت ماضیہ اور عمرہ بنت عبد الرحمن سے مروی احادیث کو دیکھو تو اسے لکھ لیا کرو، مجھے علم کے اسباق اور اس کے اہل کے ختم ہو جانے کا خدشہ ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن عالمہ، فقیہہ، حجت اور کئی علوم کی ماہر تھیں۔ حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد آنے والی نسل میں بڑی جانشینوں میں سے ایک ہیں۔ ان کی حدیث فقہ میں علمی خدمات قابل قدر ہیں۔ ان کی علمی قدر و منزلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ کئی مرد اہل علم و دانش نے ان کی علمی قدر و منزلت کو تسلیم کیا ہے۔ سن وفات میں اختلاف ہے، بعض کے مطابق ان کی وفات 98 ہجری میں ہوئی، بعض کے مطابق سن 106 ہجری میں۔ وفات کے مطابق عمر تقریباً 77 سال تھی۔ حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن آج کی مسلمان خواتین کے لیے قابل تقلید مثال ہیں اور انہیں علمی میدان میں کام کرنے کا جذبہ اور حوصلہ عطا کرتی ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی۔ Thanks for watching. Please like, subscribe, and share. Kokab Helping Home.